بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو ہمیشہ جہاں بھی رکھے، خوش رکھے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ آباد رکھے، اور اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو نماز کی پابند ہو، نماز بھی پڑھتی ہو، اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہو، اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہو، اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ فوت ہوگی، اس حالت میں اس پہ شوہر بھی راضی ہو، نماز کی بھی پابند ہو، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہو، اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرنے کے بعد سیدھی جنت میں داخل ہوگی۔ تو میرے دوستو، ہمارے معاشرے میں عورت کا بڑا ہی مقام ہے۔ عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ ایک عورت سے دنیا پیدا ہوئی ہے، عورت کے ذریعے اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ عورت کے ذریعے اپنی مخلوق کو پھیلایا۔ مرد اور عورت دو گاڑی کے ایک پہیے ہیں، جس طرح گاڑی پہیوں کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح میاں بیوی کی بھی ایسی ہی مثال دی گئی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو جو میری بہنیں، میری بیٹیاں میں سن رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کریں، اور اپنے شوہر کی، خاوند کی بھی فرمانبرداری کریں، اور اس کے مال کی اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت کو خوشخبری دی ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ اور ایک دوسرے مقام پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن ایک عورت کو میں دیکھوں گا کہ وہ سبقت لے جا رہی ہوگی، یعنی میں عورت میں جنت میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ ایک عورت جنت میں داخل ہوگی، اور میں حیران ہو جاؤں گا کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوا، یہ عورت کیسے جنت میں داخل ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس عورت سے پوچھوں گا کہ تم جنت میں سب سے پہلے کیسے داخل ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت فرمائے گی کہ میری بچے تھے، میرا خاوند شوہر یعنی فوت ہو گیا، اور میں نے ساری زندگی اپنی ان بچوں کی پرورش اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے ساری زندگی ان یتیموں کے لیے وقف کر دی، تو اس کے بدلے میں اللہ پاک نے آج مجھے جنت کے تحفے کے طور پہ مجھے جنت اور لازوال زندگی عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے مجھے سب سے پہلے جنت میں داخل کیا۔ تو میری دوستو، میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کیا ہے زندگی گزارنے کا، کہ ایک عورت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، باہر نکلے گی تو بے حیائی اور بے حیائی پھیلے گی۔ ایک عورت اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ایک عورت باہر نکلتی ہے گھر سے، تو مرد حضرات جو ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے ایسے مردوں پہ،
جن کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ جس کی ماں بہن بیٹی باہر نکلی ہے اگر تو وہ پردے میں بھی ہے تو پھر بھی مطلب مرد حضرات دیکھتے ہیں جیسے اس نے کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں کہ باہر کیا نکل رہی ہے پتہ نہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو چاہیے وہ اپنے گھر میں رہے. اور ایک مقام پہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا باپ جس نے پردہ نہیں کرایا اپنی بیٹی کو وہ جہنم میں جائے گا. دوسرا بڑا بیٹا جس نے اپنی بہن کو پردہ نہیں کرایا جہنم میں اس کے ساتھ جائے گا. اور تیسرا اس کا شوہر جس نے اسے پردہ نہیں کرایا وہ بھی اس کو جہنم میں لے کے جائے گا. اور چوتھا اس کا بھائی بڑا بھائی جس نے اپنی بیٹا جس نے اپنی ماں کو پردہ نہیں کرایا وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 آدمیوں کو ایک عورت جہنم میں لے کے جائے گی. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سب سے پہلے میں تو یہ کہتا ہوں ہم اپنے گھر کی طرف دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کیا یہ نظام چل رہا ہے, کیا ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں سے بے پردہ کروا رہے ہیں. تو میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کو خوشخبری دی ہے جو اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتی ہوں, اپنے شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہوں, اس کے مال کی بھی اور شوہر کی فرمانبرداری بھی کرتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والا دن ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی, اللہ پاک اس پہ راضی ہوگا. اللہ پاک اس پہ راضی ہوتا ہے میرے دوستو جو جنت میں داخل ہوگا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ماں بہن بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں, میری ویڈیوز دیکھ رہی ہیں, ان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پڑھیں, قرآن پاک کا مطالعہ کریں کہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طریقے بتائے کہ ہم اپنی پردے میں رہیں اور باہر نہ نکلیں. ہاں اگر آپ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عورتوں کو کہہ دیں کہ جب باہر نکلیں تو چادریں اوڑھ لیا کریں, یعنی پردہ کریں, اپنی چادریں اوڑھ لیا کریں. تو میرے دوستو جب قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ اتنی سخت وعید دی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کہہ کے اپنی عورتوں کو کہہ دیں کہ جب بھی باہر نکلیں تو چادریں اوڑھ لیں. اس سے مراد یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی عورت باہر نکلے اس کو اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہیے, ہاتھوں پہ دستانے لگانے چاہیے کالے, ہاتھ بھی نظر نہیں آنے چاہیے. اتنی سخت اسلام میں عورت کی پردے کا پابندی ہے میرے دوستو کہ ہاتھ پاؤں یعنی سر سے لے کر ٹخنوں تک عورت کو مکمل طور پر ڈھانپنا چاہیے. ایسا ڈھانپنا چاہیے کہ وہ مکمل طور پہ نظر نہیں آنی چاہیے, اس کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آنی چاہیے. اگر آنکھیں ہیں تو آنکھوں کے اوپر اینک لگا لے یا کوئی چیز لگا لے جس سے آنکھیں بھی نظر نہیں آنی چاہیے. تو اس لیے میرے دوستو جو بھی میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں, مجھے بہنیں سن رہی ہیں, میری ماں سن رہی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلیز مہربانی کریں, ان فرمانوں پہ غور کریں. میرے دوستو اور میرے بہنوں, میری بیٹیوں, یہ بات یاد رکھنا کہ دنیا کی زندگی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو کھیل اور تماشے سے باہر نکلیے, اس دھوکے سے باہر نکلیے
اور وہ زندگی اپنائیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے، اور اللہ کے قرآن میں اللہ پاک نے جو قرآن پاک نے ہمیں بتایا اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ تو میرے دوستو، میرا چینل بنانے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد جب تک میری زندگی ہے، جب تک میرے اللہ میرے سانس چلا رہا ہے، جب تک میرا رب میرے اندر ہمت ہے اور میرے ذہن صحیح معنوں میں کام کر رہا ہے، اور اللہ پاک نے مجھے اگر طاقت اور ہمت دی ہے تو میں اپنی نوکری بھی کرتا ہوں الحمدللہ، اور اللہ کے دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آپ تک پہنچاتا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری ایک ویڈیو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور میری ایک حدیث ہر بندہ اپنے لیے کرتا ہے میرے دوستو۔ ظاہری بات ہے کل قیامت والے دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف نفسہ نفسی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھنے والا، وہ امی و بنی و صاحباتی و ابھی، یعنی نہ ماں بیٹی کو پوچھے گا، بیٹا باپ کو پوچھے گا، ہر طرح نفسہ نفسی ہوگی، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں میرے دوستو کہ آپ کو جو بھی باتیں بتاؤں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان اور قرآن پاک کی روشنی میں جو میرے رب نے مجھے علم عطا فرمایا، جو میں نے کوشش اور محنت سے سیکھا، اور جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حق اور سچ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کروں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ماں، اپنی بہنوں، بیٹیوں کو کہ خدا کے لیے اپنی زندگیاں تبدیل کریں۔ اگر کوئی میری بہن بیٹی اس طرح کی کوئی کام کرتی ہے، مطلب فاش ویڈیوز بناتی ہیں یا اس طرح کرتی ہیں، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ پاک نے، 24 گھنٹے اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، توبہ کر لیں اور ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اسلام کے دائرے میں ڈال لیں۔ ایسا نہ ہو کہ حلق سے سانس نکلنا انتہائی مشکل ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ قبر کی ہولناکیاں اور قبر کے اندھیرے کیسے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم لوگ دنیا میں قبروں میں اپنے مردے دفنانا ہی چھوڑ دو گے، نہیں تو میں تمہیں بتا دیتا کہ قبر کی ہلاکیاں اور قبر کے عذاب کیسے ہیں۔ زبان لڑکھڑاتی ہے ایسے بیان کرتے ہوئے، مجھے ایسی بات کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی ہے میرے دوستو، کہ میں کیسے ایسے بیان کروں کہ قبر کی ہلاکیوں کے بارے میں اگر ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ تم مردے دفنانا ہی چھوڑ دو گے قبروں میں، تو میں بتاتا قبر کی کیسی زندگی ہے، قبر کی کیسی ہولناکیاں ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ ایک مردے کو آپ رکھ کے آ جاتے ہو قبر میں، اکیلا پڑا ہوتا ہے، وہاں وحشت اور خوف طاری ہوگا بندے پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیک ہوگا، بندہ یا بندی، جب اس کو کندھے پہ رکھیں گے، اگر نیک ہوگا تو وہ کہے گا مجھے جلدی لے کے جاؤ، اور جو برا ہوگا، گناہ گار ہوگا، وہ کہے گا کہ ہے میری خرابی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ میرے دوستو، اس خرابی سے بچنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ ہمارا جنازہ کسی کے کندھوں کے اوپر ہو اور ہمیں یہ خوف ہو کہ ہمیں کون سے گڑھے میں لے کے جا رہے ہو، کون سے گڑھے میں لے کے جا رہے ہو، مجھے ہمیں اس بات کا خوف ہو کون سے گڑھے میں لے کے جا رہے ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو، نیک بنو، اچھے اعمال کر لو، تاکہ کندھوں میں جب جنازہ جائے تو ہم کہیں کہ جلدی چلو، ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب کو ملنا ہے۔ میرے دوستو، اپنی زندگی دین اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے گڑھوں میں سے یا ایک گڑھا ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے
ایک گڑھا ہے۔ اگر ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنی قبر کو جنت بنانا ہے یا پھر جہنم بنانا ہے، دو ہی راستے ہمارے پاس میرے دوستوں، ایک جنت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا جہنم کی طرف جاتا ہے، ایک صراط مستقیم ہے اور دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کھلے دشمن سے احتیاط کیجیے میرے دوستوں، بچیے۔ یہ دشمن تمہیں ایسا نقصان پہنچائے گا، ایسا نقصان پہنچائے گا، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی یہ لائن اس وقت بھی آتا ہے لعنتی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایک مومن کو، کہ اس کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے اور کفر کی تلقین کرتا ہے کہ کہیں یہ بندہ کفر کی حالت میں اس کی روح نکل جائے۔ میرے دوستو، جب میرے اللہ نے اسے کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس دشمن کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھنا، دشمن ہوتا ہے میرے دوستو۔ اس لیے میرے دوستو پھر میں یہ کہوں گا، جو میرے بھائی فاش ویڈیوز بناتے ہیں یا جو میرے بھائی دین اسلام سے دور ہیں، بے نمازی ہیں، ذکر نہیں کرتے، نیک اعمال نہیں کرتے، تو لوٹو اپنے رب کی طرف، کیونکہ میرے رب کے راستے کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ ایک قدم بڑھاؤ گے تو اللہ پاک تمہاری طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگیاں دین اسلام کی خاطر وقف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہمارے لیے، ان کی تو لاج رکھ لو کم از کم۔ تو جو میری بہنیں بیٹیاں سننی ہیں، چاہیے کہ وہ عمل کریں۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ تمام میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو حامی ناصر ہو۔ اللہ نے